اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو پھر سے سلمان اظہری صاحب کا بیان سنوانے کے لیے حاضر ہیں۔ چلو آپ اور ہم مل کر سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے لیے ہمہ وقت ہے۔ اور اب ان چیزوں کو میں نے جو بتایا ہے، نماز کے متعلق آیت ہے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، دوسرے بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تیسرے زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، چوتھے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ چار صفات اگر تمہارے اندر ہیں مومنین کی، تو ان کے لیے پہلے ہی اللہ نے وعدہ کر دیا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے بے شک وہ یہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ جس مومن کے اندر یہ صفات ہیں وہ یقیناً کامیاب ہے، وہ یقیناً کامیاب ہے۔ نماز ایسی کہ اس میں ماں ہو جائے تو اسے دنیا و ما فیہا کی خبر نہ ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ کے جسم کو دیکھتے لوگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کبھی چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ لوگ یہ کہتے کہ آپ اذان کے بعد نماز میں آنے کے لیے اس طرح خوف کھاتے ہیں؟ کہا ہاں، دنیا والے اپنے اپنے بادشاہوں کے ہاں حساب دینے سے ڈرتے ہیں، میں اپنے خلاق کائنات کے حضور جانے کے بعد اس کے دربار میں کھڑے ہونے سے خوف محسوس کرتا ہوں۔ جس کو یہ تصور ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو پھر اس کی نماز دکان کے حساب کتاب میں نہیں چلتی، ادھر ادھر کے خیالات میں نہیں چلتی، بلکہ وہ ہمیشہ، اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا نہیں ہو سکا تو اتنا تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا خیال تو جماؤ۔ ایک بار آپ کے پیر میں تیر چبھ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، اور تیر جو ہوتے تھے کیسے، سامنے سے وہ اس طرح سے ایرو ہوتے تھے کہ اندر جا، اگر کھینچتے تو گوشت نکل کے آ جاتا، سوئی اور سلاخ کی طرح نہیں، سیدھے تیر اس طرح سے سامنے سے ٹرائنگل شکل کی ہوتی تھی سامنے کا حصہ جس کو مثلث کہتے ہیں، اور اندر جانے کے بعد وہ پیوست ہو جاتی، پھر واپس نکالنے کے لیے لاک رہتی تھی تیر۔ اب یہ تیر ایسا چبھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنڈلی سے نکالنے میں بڑی دقت آ رہی تھی، بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے انتظار کیا، جب آپ نماز شروع فرما دیے تو نماز کے دوران لوگوں نے آپ کا تیر وہ چبھا ہوا کھینچ کر نکال دیا۔ آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں، آپ رکوع سجدہ ساری چیزیں، آپ کا خون بھی نکلا تیر کے نکالتے ہی۔ اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ تیر کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا جب آپ پہلی رکعت میں تھے تبھی وہ نکالا جا چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی کہ تیر نکالا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، جو ملاقات رب کے اس قدر متمنی ہوں، ان کو جب تیر کے نکالنے کا خوف یا ڈر یا درد نہیں ہوتا، تو جب ان کو اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کا آخری وقت آتا ہے تو روح نکلنے کا کہاں سے خوف ہوگا؟ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کی طرف آئے، نیک اعمال کی طرف آئے، اور یہ تصور لائے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ نمازیں تو اس قدر لوگوں کی آج باقی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ قرض ہے، قرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ نہیں سوچنا کہ آخر زمانے میں توبہ توبہ کر لوں گا، توبہ توبہ کر لوں گا اور دنیا سے جاؤں گا، رحمان ہے وہ رحیم ہے معاف کرے گا۔ یقیناً توبہ کے بھی اصول ہیں میرے عزیزوں، توبہ کے اصول یہ ہیں کہ گناہ دو طرح کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم توبہ سے معاف ہو جائیں، شراب پیتا تھا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے اب توبہ کر لیا، معاف کر دے گا رب تعالیٰ۔ سود کھاتا تھا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہیں کرتا تھا، جیسے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا کبھی، اور نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی، تو ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کر کے توبہ کر لے گا تو سب معاف ہو جائیں گے، بلکہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ جتنا پیچھے اس کا چھوٹا ہوا ہے یہ سارا حصہ وہ پہلے کمپلیٹ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی دونوں کرنا ہے اس کو، نمازوں کی قضا بھی کرے، زکوٰۃ کو قضا ادا بھی کرے، اور اس کے بعد توبہ کرے، تب وہ معاف ہوگا۔ برسوں کی نماز رکھ کر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں توبہ کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکام عطا فرمائے اس اعتبار سے تمہارے لیے قضا آخر عمر تک لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ ایک نماز بھی تمہاری باقی رہ گئی جانے کے وقت تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی نماز جو نہیں پڑھا تھا وہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ کیونکہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں آئے؟ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرمین آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے تم کیوں آئے دوزخ میں؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اکثر اس میں سے یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہماری نمازیں باقی رہ گئی۔ اور پھر ائمہ اطہار نے یہ فرمایا ہے کہ جو نمازوں کے حساب کتاب میں نکل گیا
باقی سارے معاملات میں بھی آسانی سے نکل جائے گا. اور جو نمازوں کے معاملات میں پھنس گیا ہر معاملے میں پھنسے گا قیامت. آج دوسری چیزوں کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے اپنی نمازوں کو کمپلیٹ کر لو جو چھوٹی ہوئی ہیں. اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس آج صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، ان کے پاس موقع ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں مکمل کر لیں. بڑھاپے میں پھر تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے، نہیں ہو سکے گا. بڑھاپے میں آدھا نمازیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں تو قضا کہاں سے کر پائے. پھر رہی بات بے حیائی سے بچنے کی، آج میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے ہمارے تمام ماحول کو، ہماری آئیڈینٹی کو، اسلامی کلچر کو پورے طور پر ختم کرنے کے لیے. نہ پردہ ہونا چاہیے، نہ سطر کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی کے خلاف پورا کا پورا ایک محاذ آرائی چل رہی ہے، مائنڈ پروگرامنگ چل رہی ہے. لوگوں کو ننگا کر کے اسکرین پر دکھانا آج ایک فیشن نہیں ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور ہمارے بچے بھی اس میں بہت سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، جینے کا طریقہ ہے. بے حیائی کو عام کر کے آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، نیو کلچر ہے. یہیں پہ اللہ نے فرمایا جو بے حیائی سے نہیں بچ سکا تو پھر تم سمجھ لو تم کامیابی کی طرف آ بھی نہیں سکو گے. اللہ کی مدد جن مومنوں کے لیے ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا جنہوں نے بے حیائی سے اپنے آپ کو روکا ہے. مومنین کے لیے نہیں ہے یہ سب کلچر جو آج رواج دیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ معاذ اللہ رب العالمین دیکھنا قیامت کے قریب اب زنا کا عروج اتنا زیادہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسے زنا کریں گے جیسے جانور راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں. جانوروں کو کوئی تمیز نہیں، کوئی ان کا پاس عقل بھی نہیں ہے، تو وہ جہاں پائے اپنی مادہ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو انسانوں کے اندر بھی یہ کیفیت آ جائے گی. اور یہ مغربی ممالک آج اس چیز میں ملوث ہو چکے ہیں. ان کے ہاں سر عام عورتوں کو باہوں میں لے کر بیٹھنا اور ان کے ساتھ غلیظ حرکتیں کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. سڑکوں پر، پارک میں، بیچ پر، اور نہ جانے کیسے ایسے علاقے خاص کر دیے گئے ہیں جہاں اوریانیت کے ساتھ یہ سارے کام جیسے جنگل میں جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو کیا آپ سب مومنین و مومنات بھی اس کلچر کو ایڈاپٹ کرو گے؟ اور جس دن تمہارے اندر یہ بے حیائی آئی، یہ کلچر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی تمہارے ساتھ ہوگا. مدد کی کوئی وہ سوچنا بھی نہیں اور نہ ہی کامیابی ہے تمہارے لیے. سورہ مومنون میں یہ آیتیں آئی. اس کے بعد تخلیق انسان کے متعلق پچھلی تفسیر میں نے عرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا. رب تعالیٰ نے ایک نطفے سے ماں کے رحم میں اس کو رکھا، 9 مہینے اس کی حفاظت فرمائی. حدیث پاک میں ہے جب ماں کے پیٹ میں باپ کی طرف سے نطفہ جاتا ہے تو اس پر 40 دن گزرتے ہیں. 40 دن کے بعد وہ بستہ خون بنتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن ویسے ہی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ ایک گوشت کے لوتھڑے میں آ جاتا ہے. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں. ایک روایت میں ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بچے کے جسم میں روح پھونک دیتا ہے 120 دن کے بعد. ویسے تو بچے کی ہارٹ بیٹ 6 ویک کے بعد شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو بستہ خون میں جیسی آتا ہے. اور سب سے پہلے جنین میں یعنی بچے میں سب سے پہلے اس کا دل بنایا جاتا ہے. یا سائنس کے اعتبار سے بھی میں بات کروں اس کے بعد 120 دن ہو جائیں. بعض روایات میں 6 ہفتے کا ہی ذکر ہے. 40 دن کے بعد ہی فرشتہ آتا ہے اور اس کے جسم میں روح پھونکتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ سے فرشتہ یہ پوچھتا ہے کہ اے مولا اسے کیا بناؤں، لڑکا یا لڑکی؟ اللہ جو حکم فرماتا ہے وہ اسے دیتا ہے. کون سی شکل اللہ تعالیٰ وہ بھی دیتا ہے. پھر اس کے بعد فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اس کے متعلق نیک لکھوں یا بدبخت لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے ماں کے پیٹ میں وہی لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرشتہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ مولا اس کی پوری زندگی میں کتنا رزق لکھوں؟ رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اتنا رزق. کب؟ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں ابھی 100 دن کے تھے تب ہماری موت تک جو کچھ ملنا ہے وہ سب لکھا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کم از کم مسجد سے نکلنے سے پہلے اتنا تو کہہ جاؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 3 چیزوں کو اس میں مانگ لیتے ہو تم. اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا دے. بس اتنا تو کہہ کے جا سکتے ہو. یہ تمہارا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی کو ذکر کہا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ الدعاء هو الذکر، دعا ہی ذکر ہے. بہرحال اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو. بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. وقت باندھا ہوا فرض یہاں پر کیوں کہا گیا؟ وقت باندھا ہوا فرض ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کیا ہے اللہ نے، 1 گھنٹے میں پوری 5 نمازیں پڑھ کے چلے گئے اور پھر پورا دن چھٹی ہوگی. ایسا تو نہیں، بلکہ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے، اسی وقت میں وہ نماز پڑھو گے تو ادا ہوگی. آپ ایسا تو نہیں کرتے نا
दिन भर का खाना सुबह खा करके निकल जाते हो, नाश्ता भी, दोपहर का भी, रात का भी, और अगर लंबा जाना है तो कल का भी खा के निकल गए। ऐसा तो नहीं, अपने अपने औकात पर जब आपकी जरूरत है उसी एतबार से आप खाते हैं। ऐसा भी तो आप जिंदगी में नहीं करते, आगे मेरा 4 दिन का सफर है, आज ही पूरा सो लेता हूं, बाकी 3 दिन जाऊंगा। सो भी लोगे तो फिर भी अपने वक्त पर नींद आनी है। तो इंसान की जिंदगी को दस्तूरन इस तरह से बनाया गया है कि वो अपने अपने औकात पर ही उन चीजों का तकाजा करती है। बिला तशबीह व बिला तमसील नमाज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बांधे हुए वक्त पर फर्ज है। जब वो वक्त आएगा तभी फर्ज है। मिसाल के तौर पर अभी आपके ऊपर फजर की नमाज फर्ज नहीं, आप ये नहीं समझ लेना कि आप यहां से फजर की छुट्टी दे दी, अभी फर्ज नहीं आपके ऊपर। जैसे ही सुबह सादिक हुई, सुबह सादिक का वक्त शुरू हुआ तो आप सबके ऊपर, मेरे ऊपर फजर की नमाज फर्ज हो गई। यानी मिसाल के तौर पर आज रात में अगर हम में से किसी का इंतकाल हुआ तो हमसे ये फजर के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा कि तू वो फजर की नमाज क्यों छोड़ के आया। क्यों? इसलिए कि वो अभी हमारे ऊपर फर्ज हुई नहीं। वक्त जैसे ही दाखिल होगा नमाज फर्ज हो जाएगी। तो इसीलिए कुरान में कहा गया है कि बांधा हुआ वक्त, यानी ये नमाज जो है वक्त बांधा हुआ फर्ज है, मुअय्यन वक्त पर फर्ज है। अब हर एक का वक्त क्या है इसकी तहकीक मुसलमानों को होना चाहिए। हर मुसलमान ये तमाम चीजें, मसाइल जरूरी हैं वो सीख ले। नमाजों के औकात, अब तो सब आलाजात आ गए, मशीनें आ गई, घड़ियां आ गई, तकवीम है, कैलेंडर है, इन तमाम चीजों से वो अपने नमाजों के औकात मालूम कर रहा है। फिर भी कानून उसे मालूम होना चाहिए। कानून क्या है? फजर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, ये उसे मालूम हो। जोहर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, ये उसे मालूम हो। असर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, ये भी उसे मालूम। इसी तरह मगरिब और इशा भी। मैं औकात जो मस्जिदों में लगाए जाते हैं ये तो जमात के एतबार से, कि सारे लोगों को जो वक्त आसान हो मस्जिदों में उन औकात में नमाज पढ़ाई जाती है। जाहिर सी बात है, इशा की नमाज अभी हम 8:20 पर अदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 8:20 पे ही इशा फर्ज हो रही है, बल्कि इशा का वक्त इससे पहले ही शुरू हो रहा है। कैलेंडर में देखेंगे तो गालिबन 7:45 या 7:46 पे शुरू हो रहा है, यही आसपास होगा तकरीबन। शुरू वहां से हो रहा है। और हम अपनी सहूलत के एतबार से मस्जिदों में, हर मस्जिद में मुक्तदियों की सहूलत के एतबार से जमात का एहतमाम किया जाता है। लेकिन मुसलमान को यह मालूम होना चाहिए कि किस वक्त ये नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से। अब यह है क्या सुबह सादिक? आसमान पे एक सफेदी जाहिर होती है, यानी सुबह के वक्त, सुबह जैसी हो रही होती है, जो आसमान का अंधेरा है, कालापन है, वो खत्म होता है और उसके बाद एक सफेदी जाहिर होती है। उस सफेदी के जाहिर होते ही उसको कहा गया है ये सुबह सादिक है, सुबह सादिक। यहां से फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और खत्म कब होता है? जैसे सूरज तुलू हुआ, उसकी किरणें जैसे नजर आई, फजर का वक्त खत्म हो गया। अब आपको इस जमाने की सहूलत के एतबार से कैलेंडर या तकवीम बना दी गई है और उसमें टाइम टेबल लिख दिया जाता है। फिर भी अगर ये कैलेंडर ना हो, तकवीम ना हो, तो जाहिर सी बात है इस्लाम कैलेंडर और तकवीम से नहीं बल्कि फार्मूले हैं, कवानीन हैं, उन कवानीन पर चलता है। जोहर का वक्त कब? जोहर का वक्त शुरू होता है सूरज ढलने के बाद, जिसको कहते हैं जवाल आफ्ताब। जवाल का एक टाइम होता है, यानी बीचों बीच वक्त जो होगा दिन का, वो ढल जाने के बाद जोहर का वक्त शुरू होता है। अब उसको बीचों बीच कैसे आप समझेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर आज सूरज सुबह 7 बजे तुलू हो गया, फॉर एग्जाम्पल बोलो। वैसे तो सूरज की तुलू होने का टाइम अलग होगा। 7 बजे अगर सूरज निकला और शाम में 6 बजे सूरज डूब गया, कुल दिन के कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए? 11 घंटे का दिन हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 11 घंटे का दिन हुआ। 11 का बराबर आधा करेंगे, कितना होता है? 5.5 घंटे। 11 का आधा कितना होता है? 5.5। तो 7 बजे से लेकर 5.5 घंटे आप गिन लीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, 12.5। तो 12.5 क्या हो गया? बराबर दिन का आधा हो गया, यानी 5.5 घंटे बराबर। तो दिन का जो बिल्कुल निस्फ है, आधा है, यहां से जवाल शुरू होता है। ये क्या कहते हैं इसको? सूरज ढलने का वक्त। बिल्कुल निस्फुन नहार, यानी बिल्कुल सूरज दरमियान में आ गया, दिन का बराबर आधा, मिड डे जिसको कहते हैं। अब यहां जवाल शुरू हुआ। जवाल के औकात अलग अलग मुअय्यन है, कभी वो 20 मिनट का, कभी उससे आगे पीछे का, कम का। ये वक्त जैसे ही खत्म हुआ तो फौरन जोहर का वक्त शुरू हो जाता है।
ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ تو یہ کہیں گے اثر شروع ہونے سے پہلے، اثر شروع ہونے سے پہلے۔ اثر شروع کب ہوتی ہے تب پھر جواب دینا پڑے گا۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ سورج کی دھوپ میں آپ اگر کوئی ایک لکڑی یا چھوٹی سی کاڑی رکھیں اور اس کا سایہ دیکھیں کتنا پڑ رہا ہے۔ 4 انچ کی ایک لکڑی لیا آپ نے، 6 انچ کی لیا آپ نے، کوئی بھی لے لیں، 4 انچ کی ہو یا 6 انچ کی ہو، جتنی بھی لے لیں۔ جب زمین پر آپ نے اس کو رکھا تو اس کا سایہ دیکھا کتنا ہو رہا ہے۔ سایہ اس کا اگر اس کے برابر ہے، بالکل برابر، یعنی آپ جہاں تک اس کا سایہ جا رہا ہے مارک کر کے رکھ لیں، پھر لکڑی سے آپ اس کو ناپ لیں، یہ کتنا سایہ ہو گیا۔ 4 انچ کا سایہ اگر 8 انچ ہو گیا ہے، 4 انچ کا سایہ اگر 12 انچ ہو گیا ہے، یہ دیکھنا ہے آپ۔ تو اب یہاں اختلاف ہے امام شافعی کا اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اس کا اصلی سایہ تو 4 انچ کا رہے گا۔ اصلی سایہ کتنا ہے؟ 4 انچ کی لکڑی کا سایہ اصلی 4 انچ۔ اس کو چھوڑ کر کے، یا اصلی سایہ کو چھوڑ کر کے اگر اور 4 انچ ہو گیا، یعنی کل ٹوٹل کتنا ہو گیا سایہ؟ 8 انچ کا ہو گیا، تو امام شافعی کے نزدیک وہاں سے عصر کی نماز شروع ہو گئی۔ اور امام اعظم کے نزدیک 12 انچ کا ہو جائے، یعنی سائے اصلی کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور ہو جائیں، ڈبل ہو جائے، تب پھر کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں شافعی عصر جلدی ہو جاتی ہے، حنفی عصر تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہے، لیٹ ہوتی ہے۔ یہ اماموں کے درمیان حدیث پاک کو ہی لے کر کے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے سائے اصلی کے علاوہ 2 سائے ہو جائیں، ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوگا، حدیث میں ہے ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے، ڈبل ہو جائے۔ تو امام اعظم نے فرمایا وہ اس کا اصلی چھوڑ کے 2 ہو، امام شافعی نے فرمایا نہیں اس کا اصلی ملا کے 2 ہو۔ تو یہاں پر دونوں امام اپنے اپنے اجتہاد پر صحیح ہے، شافعی اس پر عمل کرے، حنفی اس پر عمل کرے۔ بہرحال کب تک رہتا ہے عصر کا وقت؟ سورج ڈوبنے تک رہتا ہے، مغرب کے وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے، یعنی سورج ڈوبنے میں ابھی 4 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، تب بھی تمہاری عصر اگر باقی ہے تو پڑھ لو، نماز آپ کی ہو جائے گی، ادا نماز ہوگی۔ جان بوجھ کر کے تاخیر کرنا گناہ ہے، کسی بھی نماز مکروہ ہے، لیکن ٹائم ہے آپ کے پاس، سورج ڈوبنے سے پہلے 2 منٹ بھی باقی ہیں، عصر پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو۔ اس وقت تک آپ کے لیے عصر کا وقت باقی ہے جب تک سورج ڈوب نہ جائے، اور جیسے ہی سورج ڈوبا مغرب کا وقت شروع ہوا۔ مغرب کا وقت فوراً سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ کب تک رہتا ہے؟ عشاء کا وقت آنے تک رہتا ہے۔ عشاء کا وقت کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے بھی آسمان دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آسمان میں سورج ڈوبنے کے بعد 2 طرح کے اجالے آتے ہیں، ایک لال سورج کی سرخی، لال پن رہتا ہے آسمان میں، یا یلو پن، پیلا پن رہتا ہے، یہ جب ڈوب جائے اس کو شفق احمر کہتے ہیں، لال سرخی یہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر سفیدی آتی ہے آسمان پر، وہ بھی تھوڑی دیر تک رہتی ہے، سفیدی بھی ختم ہو گئی، اجالا پن بھی ختم ہو گیا، تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ٹائم موسم کے اعتبار سے الگ الگ ہے، ٹھنڈیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ، بارش میں الگ ہوتا ہے، اسی لیے تقویم میں الگ الگ ٹائم لکھے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مغرب کا وقت 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 35 منٹ، 1 گھنٹہ 40 منٹ تک، اور کم سے کم اس کی مقدار ہے۔ اب یہ مسائل شرعیہ ہے، کبھی اگر مسائل کی بات آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کریں گے۔ یہ تفسیر کے حوالے سے آیت نمازوں کے اوقات کے بارے میں آئی، اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے۔ عشاء کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، باقی سب نمازوں میں نہیں، ظہر کے معاملے میں ہے، عصر کے معاملے میں ہے، مغرب کے معاملے میں، اور عشاء کے بھی سمجھ لو، فجر کا سب کا اتفاق ہے۔ فجر صبح صادق کو شروع ہوگی، سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے ختم ہو جائے۔ ظہر کے شروع ہونے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، زوال کے بعد شروع ہو جائے گا، امام شافعی کے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک ختم کب ہوگا اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک ہر شے کا سایہ اس کے اصلی سایہ کو چھوڑ کر ڈبل ہو جائے، شاید وہ 4:30 بج جاتے ہیں، 4:45 بج جاتے ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے، سایہ اصلی کو ملا کے۔ ان کا ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر شروع۔ عصر کے وقت کے شروع ہونے میں اختلاف ہے لیکن ختم ہونے میں اختلاف نہیں۔ سورج ڈوبا تو امام شافعی کے نزدیک بھی عصر کا وقت ختم ہو گیا، امام اعظم کے نزدیک بھی عصر کا وقت ختم۔ مغرب کے شروع ہونے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں، سورج ڈوبنے کے فوراً بعد مغرب سب کے نزدیک شروع ہو گئی، چاروں اماموں کے نزدیک، لیکن مغرب ختم کب ہوتی ہے اس پہ اختلاف۔ یہ جو لال پن رہے گا آسمان کے اندر، اس کو شفق احمر کہتے ہیں، یہ غائب ہو گیا تو امام شافعی کے نزدیک مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ ان کے یہاں مغرب کا وقت بہت شارٹ ہوتا ہے، بہت شارٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہوگا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بھی نہیں ہوگا،
शफक अहमर गायब हो गई। और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक शफक अहमर के बाद शफक अबयद, सफेदी आती है आसमान पर, वो सफेदी भी खत्म हो गई और काला हो गया आसमान, अंधेरा हो गया, तब फिर मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है, इशा का वक्त शुरू होता है। उसकी कई अलामतें फुक़हा किराम ने फरमाया कि इशा का वक्त कैसे शुरू होता है। फरमाया कि जब तारे बहुत ज्यादा दिखने लग जाएं, यानी आसमान में तारे जमा हो गए, क्योंकि मगरिब के वक्त में सारे तारे नहीं आते, इक्का दुक्का तारे दिखते हैं, लेकिन तारों की झुरमट नजर आने लग जाए तो फुक़हा ने फरमाया मगरिब खत्म हो गई, इशा शुरू हो गई। अलग अलग अलामात हैं जो वक्त और हैयत के उलमा हैं, ये भी एक इल्म है, वो इसको अपने इल्म से निकाल करके उम्मत की आसानी के लिए उन्होंने तकवीम बना दिया है, उम्मत पर उनका एहसान है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई फार्मूले दे करके भेज दें तो हर कोई लकड़ियां लेकर के घूमता रहे, जोहर कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। उलमा का इस बात पर एहसान है कि उन्होंने पूरे साल भर के औकात निकाल करके रख दिया। अब आप ये पूछेंगे वो उलमा को कैसे मालूम कि रोज सूरज कब निकल रहा है, कब डूब रहा है? मेरे अजीजों, निजाम कुदरत पूरा अपने वक्त के साथ चल रहा है, वक्त के साथ चल रहा है। हर शहर को देखा जाएगा, ये एक इल्म है, इल्म हैयत और इल्म तौकीत। इल्म तौकीत में ये देखा जाता है शहर सतह समंदर से कितनी ऊपरी पर है, ये एक इल्म है। वो तो आपको कंप्यूटर में भी मिल जाएगा, इंटरनेट में भी मिल जाएगा कि लेंथ शहर की देखी जाए, लेटीट्यूड उसको कहा जाता है, और फिर उस तूलुल बलद, इसको अरबी में कहते हैं अर्जुल बलद, शहर की चौड़ाई और लंबाई कितनी है और ये सतह समंदर से कितनी ऊपर पर है, समंदर की सतह से कितने ऊपर पर आता है। ये जब मालूम हो जाता है तो फिर उसका हिसाब लगाया जाता है कि इस शहर में सूरज कब निकलेगा, कब डूबेगा, वो पूरे साल भर का मुतय्यन हो जाता है। अब वो कैलेंडर बनाकर तुम्हारे पास रखा जाता है। इसीलिए तो आज कोई सूरज देख करके इफ्तार करता कहाँ है? कार्ड देख करके इफ्तार करते हैं, कार्ड देखते हैं या फिर मौलाना साहब की आवाज पे इफ्तार करते हैं सारे लोग। जाहिर सी बात है, हर एक का इस तरह से फार्मूले पर अमल करना मुश्किल है, मुश्किल है। आप सारे लोग सूरज को देखें, हो सकता है कभी कंफ्यूज हो जाए, लगे कि सूरज डूब गया लेकिन डूबा ही नहीं था, अभी रोजा टूट जाएगा अगर सूरज डूबने से पहले इफ्तार कर लिया, ऐसा होता है। तो इसलिए उलमा इकराम ने ये इल्म तौकीत के हिसाब से तकवीम बना दिया, कैलेंडर बना दिया। तो आप सब मुसलमानों पर भी ये जरूरी है कि वो अपने नमाजों के औकात, अपने रोजे सहरी के औकात इन तकवीमों से बराबर कर ले। कभी ऐसा होता है कि फजर में आप गफलत में रह गए, सोए और अचानक उठे, नमाज हो चुकी थी, मस्जिद में जमात हो गई थी, अब आपको मालूम नहीं है, जमात छोड़ते ही आदमी ये समझता है शायद मेरी नमाज कज़ा हो गई। ऐसा नहीं, सूरज कब निकल रहा है ये मालूम होना चाहिए। जमात तो 6:35 की हो गई आज, मिसाल के तौर पर 6:35 पे नमाज खड़ी, जमात कायम, और 45 पे खत्म हो गई। आप उठे तो यहां सलाम हो रहा था, आपने सोचा मेरी नमाज गई। नमाज नहीं गई, जमात गई है, जमात छूटी है। नमाज के लिए अभी आपके पास 20-25 मिनट बाकी है। सूरज अगर आज 7:10 पर तुलू हो रहा है तो अगर आप 5 मिनट पहले भी उठे थे तो आपके लिए फर्ज है कि आप वो नमाज पूरी कर लो, और आपका गुनाह नहीं होगा, आपकी नमाज कबूल होगी, अदा ही मानी जाएगी, ये नहीं कि कज़ा किया। जमात छूट जाना अलग है, नमाज का छूटना अलग है। आज जोहर में आए आप 1:30 बजे की जमात से, 1:30 बजे की जमात छूट गई तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, अरे मेरी जोहर की नमाज कज़ा होगी। कज़ा नहीं, 4 बजे तक टाइम चल रहा है, कभी भी आपने उस दौरान नमाज पढ़ लिया तो आपकी नमाज अदा ही मानी जाए, अदा ही मानी जाएगी। हाँ, जमात छूटने का अगर खौफ है, डर है, जैसे गुनाह है जमात को जानबूझ करके छोड़ना, उसके लिए तरीका यह है, एक आदमी भी अगर तुम्हारे साथ मिल गया तो जमात कायम कर लो, जमात कायम कर लो। जो मस्जिद की जमात का सवाब है वो एक आदमी के साथ जमात की नमाज पढ़ोगे वही सवाब आपको भी मिलेगा, जमात छोड़ने के गुनाह से बच जाओगे। लेकिन हालात ऐसे हैं, लोग अलग से अपनी जमात से नमाज पढ़ने को यहाँ ऐब समझते हैं, हालांकि ऐब नहीं होना चाहिए, ऐब नहीं होना चाहिए। आप अगर एक आदमी, एक मुसलमान भी आपके साथ है तो उसके साथ खड़े हो जाए, बगल में खड़े होकर के अपनी जमात के साथ नमाज अदा कर ले। ये अहकाम हो गए नमाज के। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया कि बेशक नमाज मोमिनीन पर बांधा हुआ, वक्त बांधा हुआ फर्ज है। इसमें से अगर किसी ने कोताही की, काहिली की तो फिर उसकी सख्त पकड़ है। सूरह मुदस्सिर की आयत है, सूरह मुदस्सिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि अनिल मुजरिमीन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र। मुजरिमीन जो दोज़ख में औंधे मुंह गिराए जा रहे हैं उनसे पूछा जाएगा क्यों आए तुम जहन्नम। मेजॉरिटी दोज़ख में जाने वालों की और सारे लोग
ان سے پوچھا جائے. وہ آپس میں پوچھ رہے ہوں کہ میاں تم کیوں آئے, تم کیوں آئے. جیل میں جانے کے بعد ایک دوسرے مجرم پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا کیا تھا وہاں پہ جیل میں اندر آیا. دوزخ میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوں کیوں آئے, تم کیوں آئے. اس کا جواب رب تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا لم نک من المصلین. ان میں سے اکثر یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. دوزخ میں جانے والوں کی اکثر تعداد بے نمازیوں کی ہوگی. بے نمازی جو ہے دوزخ میں جائے گا. میرے عزیزو اس کو ہلکے میں نہیں لینا. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے متعلق بہت سخت جملے ارشاد فرمائے, بہت سخت جملے ارشاد فرمائے. بلکہ فرمایا گیا کہ جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے وہ بت پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کر کے نماز ترک کرتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا ہے, کفر کے قریب پہنچ گیا ہے. نماز حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی باؤنڈری کا نام ہے. تمہارے اور کافروں کے درمیان فرق کیا چیز ہے؟ تمہاری ٹوپی نہیں, داڑھی نہیں, کرتا جبہ نہیں. فرمایا گیا کہ نماز باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام ہے, اور جس نے اس کو اٹھا دیا گویا کہ اس نے سب برابر کر دیا. من ترک الصلاۃ, یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. میرے آقا فرماتے ہیں نماز دین کا پلر ہے, ایک ستون ہے. پورا دین جس پر کھڑا ہے اس میں ایک ستون ہے یہ نماز. جس نے نماز قائم کیا وہ اپنا دین قائم کیا ہوا ہے, اور جو نماز ترک کیا اس نے اپنے دین کو اٹھا دیا, گرا دیا. اس نے دین تمہارا گر جائے گا. عزیزان اکرام مقام, نمازوں کے معاملات میں جو لوگ بہت ہی سستی برتتے ہیں اور کاہلی برتتے ہیں, سوچتے ہیں پڑھ لیا جائے گا, پڑھ لیا جائے گا. یاد رکھیں دوسرے معاملات بعد میں پوچھے جائیں گے, سب سے پہلے قیامت میں تمہاری نماز کا ہی سوال ہوگا. دوسری چیزیں تو بعد میں آئیں گی, پہلا سوال تمہارے لیے یہ نمازوں کا ہوگا. روز محشر کے جان اداس بود اولی پرسش کے نماز. قیامت کا دن جو جان پگھلا دینے والا ہوگا, سب سے پہلا سوال تمہاری نماز کے بارے میں ہوگا. اس سے گئی گزری زندگی کیوں گزارے ہیں بندہ, کہ جس زندگی کے بارے میں فرمایا گیا کہ خنزیر سور بھی روزانہ پناہ مانگتا ہے بے نمازی سے, اور شکر کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے خنزیر بنایا, نجس العین بنایا, لیکن بے نمازی تو نہیں بنایا, بے نمازی تو نہیں بنایا. نماز چھوڑنے والا اس سے بھی زیادہ گیا گزرا آدمی ہے. میرے عزیزو, اللہ رب العزت کا یہ حق ہے, حقوق اللہ میں تم گرفتار ہو جاؤ گے اگر نمازوں کو ترک کرتے ہو. اللہ کا حق مانتے ہو, اس نے تمہیں ساری نعمتیں دی, سارے انعامات دیے, اور تم اسی کی بارگاہ میں جھکنے میں پسو پیش کرتے ہو. سستی آتی ہے, کاہلی آتی ہے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں, تم ایمان پر ہو یا منافقت آ گئی ہے, نفاق آ گیا, کیسے پتہ چلے گا؟ منافق ہونا ایک بہت بڑی ذلت ہے, یہ کافروں سے بھی بڑا عذاب ہے اس کو. منافقت یعنی دکھتا مسلمان ہے ہوتا کافر ہے, اس کو منافق کہتے ہیں نا. تو نفاق اگر آ جاتا ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ قرآن کی آیت ہے ان المنافقین یخادعون وهو خادع واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خفیہ تدبیر فرماتا ہے, ان کے لیے کافی ہے. اور آگے میں قرآن یہ کہتا ہے بے شک منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. سستی اور کاہلی سے جو نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر منافقت آ گئی ہے. ہاں نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن سستی اور کاہلی سے. اور پہلے بارے کی آیت ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ سے جو ڈر نہیں رکھتا اس کے لیے نماز بھاری ہو جاتی, اس کے لیے بھاری ہے نماز. منافق کے لیے نماز بہت بوجھل چیز ہے. ہاں دیکھا ہے, آپ ٹرائی کر لینا, ایک ایک گھنٹے کا جیم ورک اس کے لیے بھاری نہیں پڑتا, پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے, 2 سجدے بھاری ہو جاتے ہیں. اس میں کون سی محنت ہے؟ جھکنا ہے اور اٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. مجھے بتاؤ کیا لوہا لے کے جھکنا ہے؟ کیا بوریاں لے کر کے جھکنا ہے؟ جب تم سجدے میں جا رہے ہو تو تمہارے اوپر 50 کلو کا کوئی لوہا رکھا جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہے, لیکن یہ بھاری پڑ جاتا ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا یہ بھاری ہے, کبیرۃن انہا لکبیرۃ. بے شک نماز ضرور بھاری ہے اس پر جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا. اللہ کا جو ڈر نہیں رکھتا اس پر یہ نماز بھاری ہے. جو بے خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا گیا وہ منافق ہے, اللہ سے نہیں ڈرنے والا منافق ہے. اب میرے عزیزو, نماز کے متعلق جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں. دنیا بھی بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہیں, طاقت کی, قوت کی, سب چیزیں. دیکھیں 10-10 گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں. کیا ایک کٹھن کام نہیں ہے؟ مزدور تھیلے اٹھاتے ہیں, دن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں, پوری بوجھل چیزیں اٹھاتے ہیں. عورتیں کئی ایسی ہیں
जो 2-3 घंटे तक कपड़े धुलती रहती हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, कई लोग झाड़ू झाड़ती है, इतनी मेहनत के काम है ये। इन सारे मेहनत के कामों में मुझे बताओ नमाज क्या इनके बराबर की मेहनत का काम है? बहुत सुकून वाला काम है। खड़ा होता है सुकून से, रुकू करता है सुकून से, सजदा करता है सुकून से, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन शैतान इसको भारी बना के पेश करता है। वो औरतों से पूछो जरा, जो दिन भर झाड़ू झाड़कर, कपड़े धोकर, पोछा मारकर, खाना पकाकर थक जाती हैं और रोती रहती हैं, बहुत काम था, बहुत काम था, और वो सब कर जाती हैं, बोलती नहीं, करना तो है, बोझल है फिर भी कर रही है। नमाज इतनी आसान है लेकिन उसे छोड़े बैठे। तुमने अगर कपड़े नहीं धोए थे, घर में कचरा नहीं झाड़ा था, तो कयामत में सवाल नहीं होगा कि घर को तुमने ऐसा क्यों रखा था, लेकिन नमाज छोड़ा था, एक एक वक्त के बारे में सवाल होगा। ये तो बहुत आसान बनाया था अल्लाह ने तेरे लिए। दीन आसान है मेरे अजीजों, दीन बहुत आसान है। इस आसानी को छोड़ करके यह बंदा मुसीबत को ले लिया, लेकिन आसानी को देख ही नहीं रहा है। आप देखें वो जॉगिंग करने वालों पर भी मुझे बड़ी वो होता है, ताज्जुब होता है। मियाँ कई ऐसे लोग हैं बताते हैं कि हम 10 किलोमीटर चलते हैं दिन भर, सुबह जाते हैं 10 किलोमीटर, और मस्जिद से घर जाना आधा किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर भी नहीं। अल्लाह की बारगाह में आने के लिए तुम्हें कौन से कीड़े काट रहे हैं, कौन सी तकलीफ आ रही है? सुबह फजर के वक्त जो लोग कहते थे कि नींद नहीं खुलती, उनको जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, जिम के लिए बराबर वक्त आंखें खुलती हैं। अपने जिस्मानी ताकत को बरकरार रखने के लिए सारी आंखें खुलती हैं। वही अगर किसी की जॉब लग गई, ऑफिस में 7 बजे जाना है, तो उसकी आंख तो 6 बजे खुली हुई। वो नहा भी रहा है, कपड़े भी धो रहा है, कपड़े पहन भी रहा है, और घर वालों को भी उठाया हुआ है, बीवी को भी मेहनत पे लगाया हुआ है, लेकिन नमाज के लिए नहीं कर पा रहा। तो क्या ये अल्लाह को धोखा देने वाली मामलात नहीं है जिसको कुरान कह रहा है मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, अल्लाह के साथ नाइंसाफी करना चाहते हैं। तुम सारे मुश्किल काम, मेहनत के काम सब कर ले जाते हो। जो अल्लाह ने आसान रखा है उसे छोड़ देते हो, आसान रखा। अच्छा, अगर रब तबारक व तआला हुक्म फरमा देता कि तुम दिन में 100 रकात पढ़ो तो क्या करते? या चलो मेराज की शब अगर मूसा अलैहिस्सलाम बार बार मिल करके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 50 को कम करा के 5 तक नहीं लाए होते, क्या करते? 50 नमाजें दिन में किस हिसाब से अदा करेंगे? घंटे पर अगर उसको डिवाइड करें तो आधे घंटे से भी कम में एक नमाज आ जाएगी। यूं नमाज पढ़े, फिर गए, फिर अजान हुई, फिर यूं गए, फिर अजान हुई। 24 घंटे की बात कर रहा हूं, फिर सोते कब, खाते कब, काम कब करते? 50 वक्त की नमाज है। हाँ, मेरा रब अगर चाहता तो करता, हुक्म फरमा देता। क्योंकि हो सकता है तुम ये सोच रहे हो अल्लाह ताला चाहता 50 तो पढ़ता कौन, लेकिन साथ में अगर वो ये भी कानून लगा देता कि 50 फर्ज कर रहा हूं, एक भी छोड़ोगे तो तुम्हारे कान झड़ जाएंगे, दूसरी छोड़ोगे तो नाक झड़ जाएगी, तीसरी छोड़ोगे तो दांत झड़ जाएंगे, तो फिर सब बराबर पाबंदी से करते हैं। डर था लोगों को, सब करते, लेकिन वो रहमान है, रहीम है। उसने दारुल अमान में भेजा, दारुल अमल में भेजा, और ये फरमा करके भेजा हम दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। जिसे मोमिन होना है मोमिन बने, जो काफिर बनना चाहे काफिर बने, लेकिन हम आखिरत में हर चीज का हिसाब लेंगे। ईमान वाले को भी उसके आमाल सालिहा दिखाए जाएंगे, और काफिर को और बदबख्त को भी उसे बुरे आमाल का बदला चखना होगा। अजीजा ने गिरामी वखार, यहां पर बेनमाजी के लिए अल्लाह तबारक तआला ने फौरन पकड़ नहीं रखी। इसका मतलब ये मत समझो मैं बरसों से नहीं पढ़ रहा, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम दलील मत बनाना इसको। मेरी दुकान भी अच्छी चल रही है, बिजनेस भी सब ठीक ठाक चलता है, घर में भी सब पैसे ही पैसे हैं, मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूं? बाज लोगों को ऐसा लगता है, नहीं पढ़ करके भी सब अच्छा ही तो चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? डरो, यही मुनाफिकत की अलामत है। जो अल्लाह से नहीं डरता, कुरान कहता है तुम ये मत समझना कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे अच्छाइयों की वजह से आजाद छोड़ा है, बल्कि मौला फरमाता है हम इसलिए इन्हें ढील देते हैं ताकि और गुनाह कर लें, और गुनाह कर लें, और उसके बाद रब ताला फरमाता है फिर हम अचानक इनकी पकड़ करेंगे, दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार। ढील जो मिलती है वो तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से नहीं है, नमाज नहीं पढ़ रहा फिर भी खाना मिल रहा है इसलिए नहीं। अल्लाह ताला फिर जलाल में सारे रास्ते खोल देता है, जितना तुझे ऐश करना है सब कर ले, दुनिया में जो तुझे ऐश चाहिए सब कर ले। फिर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की हर नेमत से महरूम फरमाएगा, हर नेमत से महरूम फरमाएगा। यहां तक कि फरमाया गया कि बेनमाजी पर जन्नत को हराम कर दिया गया है, हराम कर दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शिश फरमाए, ये उसका फजल है। लेकिन जो लोग अपनी पूरी नमाजें छोड़े बैठे हैं, वो फिर जन्नत की तलब कैसे करते हैं? क्या उन्हें शौक नहीं है जन्नत में जाने का? क्या उन्हें डर नहीं है दोज़ख में जाने से? तो अपनी नमाजें कंप्लीट कर लो। आज अगर सेहत और सलामती बाकी है तो नमाजें कंप्लीट कर लो। एक बुजुर्ग ने और क्या, आपके लिए हलाल है अजान के बाद काम तो कर सकते हो, लेकिन नमाज छोड़ करके जो करता है
تو پھر وہ اپنے رحمان کے عذاب کو اپنے گھر میں لاتا ہے، اللہ کی ناراضگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا اپنے گھر کی بے برکتی کا، بہت گھر میں بے برکتی ہے، آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر؟ فرمایا فلاں راستے پر ہے، فلاں روڈ پہ۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر پہ پردہ لگا لے، پردہ لگا لے، بغداد کی بات، اس نے پردہ لگایا گھر کو۔ پھر وہ آیا اور کئی دن کے بعد کہا حضور گھر میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے، الحمدللہ ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں، آپ نے پردے میں کیا وظیفہ دیا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا تیرا گھر، کیونکہ وہ مرید تھا غوث پاک کا، قادری تھا، آپ نے فرمایا تیرا گھر راستے پر تھا، کئی بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی تو برکت چلی جاتی تھی، برکت ختم ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ کسی بے نمازی کے آنکھیں نگاہیں تیرے گھر کے اندر نہ پڑے، پردہ لگانے کے لیے میں نے کہا اللہ نے ان کی نظروں کی نحوست سے تیرے گھر کو محفوظ رکھا۔ جو قادری ہیں انہیں غوث پاک کا یہ فرمان سننا چاہیے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی لیے میرے غوث نے فرمایا پیران پیر میر میران سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، وہ صرف 11ویں والے پیر نہیں ہیں جن کی نیازیں کھا کر موٹے ہو جائیں، ہاں ان کے نام پر صرف نیازیں منتیں نظریں کرنے کے لیے نہیں ہیں، وہ پیران پیر فرماتے ہیں میرے مریدین میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، یہ کون کہہ رہے غوث پاک فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ساری باتیں وعید کی بہت ساری ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث میں ملتا ہے بے نمازی کو 15 طرح کے عذابات میں مبتلا کیا ہے، 15 قسم کی، اس میں سے 5 دنیا میں ہی ملتے ہیں، 5 اسے قبر میں ملتے ہیں اور 5 حشر میں ملتے ہیں۔ بڑا عذاب تو اس میں یہ ہے کہ قبر سے اٹھانے کے وقت اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہوتا ہے جس وقت وہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اور موت کے وقت اسے بہت زیادہ خوف دل میں ڈال دیا جاتا ہے، بہت خوف ہوتا ہے، بے نمازی مرنا نہیں چاہتا، بہت خوف کے ساتھ مرتا ہے، نمازوں کو ترک کرنے والا بہت ڈر کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے، یہ عذاب دنیا مرنے کے وقت اسے دیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات پر ایسا بھی فرمایا گیا کہ جو اپنے رب کا سجدہ نہیں کرتا تھا اس وقت شیطان روح نکلنے کے قریب آئے گا اور اسے اپنی عبادت کے لیے کہے گا تو وہ بندہ اس کی عبادت کر جائے اور کافر ہو کر کے مر جائے، کبھی کبھار ایسا۔ باقی رہی بات اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اس لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ جو اپنے رب کی عبادت کو ہلکے میں لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ موت کے وقت ایسی سختی ہوتی ہے، اتنی خطرناک حالت ہوتی ہے کہ ایک قطرہ پانی کا اس کو لیے ایک ندی کے برابر ہوتا ہے، نزا کے عالم میں، سکرات کے عالم۔ ایسے وقت ایمان کی حفاظت بہت سخت معاملہ ہے، لیکن بے نمازیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوں، نماز اس کے لیے سکون بھی پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا قبر میں بھی اس کے لیے سکون لاتی ہے نماز، حشر میں بھی اس کی سفارش کرتی ہے نماز، یہاں تک کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے، ہمارا جنازہ اٹھے، یہ وہ ٹکڑا جو مسجد میں سجدہ کرتے ہوئے کہ تمہارے غم میں روتا ہے، اور یہاں تک کہ مسجد کا وہ مصلی جہاں پر تم سجدے کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے مولا آج وہ بندہ گیا ہے جس کی پیشانی سے مجھے ٹھنڈک تھی، تیری عبادت کرتا، تیرے سجدے کرتا، میری زمین کو ٹھنڈک تھی، مولا میری سفارش پر اس کو تو بخشش فرما دے، زمین سفارش کرتی ہے۔ بلکہ وہ قبر میں جاتا ہے نمازی تو کیسے کہا گیا قبر دباتی سب کو ہے، نمازی جب قبر میں آتا ہے تو فرمایا گیا اسے قبر ایسے دبوچ لیتی ہے جیسے بچھڑے ہوئے بچے کو ماں پا لینے کے بعد دبا لیتی ہے، اپنی باہوں میں جس طرح سے اسے دبوچتی ہے، بھیج لیتی ہے۔ تو فرمایا گیا نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے محبتوں سے گھیر لیتی ہے، محبتوں سے گھیر لیتی ہے، جیسے بچے کو صبح سے اگر ماں نے نہیں دیکھا شام میں آیا تو سینے سے چمٹا دیا۔ میرے عزیزو نماز قائم رکھو، جس طرح تمہارے لیے زندگی میں کھانا پینا کپڑے پہننا ضروری سمجھتے ہو اس سے زیادہ ضروری سمجھو میری نمازیں ہیں، کھانا کھا لیا ہضم ہو گیا یہ سب چیزیں دنیا میں چلی جائیں، نماز چھوڑا تو برسوں کھڑا رہنا پڑے گا، قیامت کے دن قبر میں جھیلنا پڑے گا۔ آپ کو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھایا تھا، رات کو کھائے بغیر کیوں سو گیا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ ناشتے میں تو نے آملیٹ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، لیکن اس کا تو اہتمام تم کرتے ہو، ناشتے کی فکر ہے، سونے سے پہلے آپ خرید کر کے رکھ لیتے ہیں، کل صبح ناشتے میں اٹھنا ہے تو کیا کیا چاہیے، روٹی چاہیے، آملیٹ چاہیے، پاؤ چاہیے، بریڈ چاہیے، انتظامات تو کل کی بھوک کے آج کر رہے ہو، جبکہ وہ چیز تمہیں پوچھی بھی نہیں جائے گی، حلال اگر کھایا ہے تو اس کا حساب کیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو نماز اگر ترک کیا، ایک ایک نماز کے بارے میں کتنی دیر تک کھڑا کیا جائے، بہت دیر تک کھڑا کیا جائے۔ ہمارے ایک استاد مصر میں ایک مرتبہ کا اتفاق ہے، میں آپ کو بتاؤں، معاملات وہ ایگزام کے پہلے اپنی آئی ڈی وغیرہ جمع کی جانی ہوتی، پیپر جمع کرنا رہتا ہے ایگزام سے پہلے، تو اپنی ساری چیزیں لے کر کے پہنچنا تھا۔ ہم ہاسٹل سے نکلے،
जब कॉलेज में पहुंचे जहां पर दर्स होता है, कुलिया उसको कहते हैं, तो बड़े हमारे जो उस्ताद थे वो बैठे हुए थे, हर एक को बहुत नजर से देखते थे, सबको पहचानते, हालांकि सैकड़ों की तादाद। 10 बजे का टाइम था, सारे लोग जमा थे, तो पहुंचने में हमारे एक दो साथी थे, वो 10:15 या 10:20 पर पहुंचे आए, और जब हम लोग खड़े थे तो हमें सामने किया और कहा लाओ तुम्हारी जो आईडी है, पेपर है, सब जमा किया। सब उनका नंबर मेरे ही पीछे था, उस जगह साइड में खड़े रहो, दूसरे और सारे लोगों को सुनते रहे। सबको लिए 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, हम इंतजार करते रहे। ये आए हैं 10:30 बजे से, 2.5 घंटे के करीब हो गए, उनकी न वो आईडी ले रहे न पेपर ले रहे। जोहर की अजान का वक्त हुआ, तब उन्होंने वो पेपर लिए और तंबीह किया, कहा कि तुम सोच रहे हो कि 10-15 मिनट हुए यही तुम्हारा गुनाह है ना, तुम तो सोच रहे हो कि मैं लेट से आया इसलिए मुझे इतनी देर खड़ा किया गया। उस्ताद ने हमें ये फरमाया कि बेटा यहाँ 15 मिनट लेट आए तो 2.5 घंटा खड़ा कर दिया मैंने, और ये तंबीह करने के लिए कि एक नमाज अगर तर्क करोगे तो 100 साल खड़ा कर दिया जाएगा। तुम्हें 2.5 घंटे में कितनी बेचैनी हुई, बार बार घड़ी देखते थे, बार बार भूख की शिकायत, पेशाब की शिकायत, क्या क्या शिकायतें लेकर के खड़े होंगे ना। उस दिन दिल को ये बहुत बात लगी, कहा कि कुछ ऐसी मिसालों से हमारे असातिज़ा ने समझाया भी था। मेरे अजीजों, हकीकत बात है, रियल जब खड़ा होना है तब आपको एहसास होगा कि इंतजार किसे कहते हैं। अगर आपको रब तबारक व तआला की तरफ से ऐलान हो जाए कि तेरा हिसाब अभी होगा ही नहीं, शुरू ही नहीं होगा, अभी और खड़े रहो, इसलिए कि तुम्हारी नमाजें बहुत सारी बाकी हैं। तुम ये सोचते थे ना अभी तो टाइम बहुत है जिंदगी में, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे कज़ा, ठीक है खड़े रहो। 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, 1000 साल भी खड़ा किया जा सकता है, 10,000 साल भी खड़ा किया जा सकता है, उसके बाद कहा जाएगा अल्लाह तुम्हारा हिसाब देखते। क्या उस सख्त मौसम में वहां पर सूरज सवानेजे पर हो, जमीन पीतल की हो, तांबे की हो, खड़े होने की सकत है हमारे अंदर, ताकत है। वहां बेचैनी का हाल इतना बुरा होगा कि लोग पसीने में डूब चुके हों। माँ बीवी कहती बड़ी याद आ रही, आपका चेहरा देखना है, आपने वीडियो कॉल की, का सुकून हो गया। लेकिन माँ जब फोन पे बात करती है आपसे, पहली बात तो हमें फुर्सत ही नहीं माँ से बात करने की। इत्तेफाक से अगर माँ फोन पे बात करने लगे वीडियो कॉल पे, तो देख के कहती है मेरे लाल क्या बात, तबीयत तो ठीक है? कहते हो मम्मी हाँ ठीक है। का बड़ा कमजोर लग रहा है। वो बुढ़ापे में भी कहती है बेटे वक्त पे खाते रहना, तुम परदेश चले जाओ ना, उसे तुम्हारे खाने की फिक्र होती है। जी कहते हैं कि काश कोई कब्रिस्तान वालों से कह दे कि आज आ जाएं हमें ईद मुबारक बात कहने के लिए, और भाई जो जिंदे हैं उनसे सुन लो जी, जो घर में बैठे हैं उनसे इंतजार करो, उनको जाके सलाम करो जी, उनकी जाके दुआएं लो। हम जो है ना आज खाली जज्बात की रो में बह जाते हैं, जज्बात की रो में। कोई एक कमेंट कर दे, सारे लाइक करते, कोई शेयर कर रहा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये बात खाली लिखने के लिए नहीं थी, ये बात तो अमल करने के लिए भी थी यार, अमल करने के लिए भी थी। अल्लाह आपको तौफीक देना, माँ बाप की इज्जत किया करो, इज्जत किया करो माँ बाप की। और याद रखिएगा हम बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं जैसी करनी वैसी भरनी, बोले नाराज हो गए, जैसी करनी वैसी वैसी भरनी है। आज तुम बेटे हो कल तुम्हारे बेटे होंगे जी, आज तुम्हारे बाप हैं कल तुम किसी के बाप होगे। जैसा आज तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी, वैसा ही करेगी। हम बेटे को सीने से लगा के सोते हैं और बाप को लोग कहते हैं ना 2 पोरुए सलाम तक नहीं कर सकते हम जी, 2 पोरुए सलाम नहीं कर सकते। मस्जिद में आके कह दिया मौलाना 5 सीमेंट की बोरी मेरी तरफ से ऐलान कर दो, 50 बोरी मेरी तरफ से। मैं इसका इनकार नहीं करता, आप तामीरी काम करें, आपकी मर्जी है, अच्छी बात है, लेकिन तूने 5 सीमेंट की बोरियां तो लगा दी, 50 रुपए की दवा के इंतजार में बूढ़ा बाप। क्या बात है, तुम्हें नहीं लगता है कि ये 50 बोरियों से ज्यादा, 5 बोरियों से ज्यादा सीमेंट की उसकी 50 रुपए की दवा थी? हक बात है, बेशक बेशक। नहीं लगता हमें ये? भाई उसकी कमर नहीं झुकती अगर उसने बेटों के लिए बोझ नहीं उठाया होता तो जी, उसकी कमर नहीं टूटती अगर उसने ओवर टाइम बेटे की शौक पूरे करने में ड्यूटियां ना की होती तो। उसे तो हमारे शौक ने बूढ़ा कर दिया जी, उसे हमारी जरूरतों ने बूढ़ा कर दिया, उसे हमारी फीस ने बूढ़ा कर दिया, उसे हमारी ड्रेस ने बूढ़ा कर दिया। बेशक बेशक। और आज ना जेब पे कलम लग गया या सर पे पगड़ी आ गई तो खुदा की कसम लोग ना मुझे हैरत होती है, अजीब अजीब बात करते, कहते मैंने अपने पीर के हाथ छुए रुई जैसे थे जी। भाई जब 24 घंटे ऐसी में रहेगा रुई जैसे हो नहीं याद उसको? बिल्कुल बेशक बेशक। कह रहा वाह क्या मजे आ गए, ऐसा लग रहा था गुलाब के फूल छू लिए। हक बात है।
बड़ा मजा आया, मैंने बार बार चूमे। मैंने कहा नादान, तेरे पीर ने तो 24 घंटे एसी में गुजारने थे, इसलिए उसके हाथ पैर रुई जैसे हो गए। काश कभी सोते हुए बाप के तलवे देख लिया कर, छह ठेठे पैर के तलवे में होती है। कभी हाथों को बोसा दिया कर और महसूस किया कर इसके हाथ भी गुलाब जैसे नर्म होते। अगर इसने इन हाथों से बोझ न उठाया होता, अगर ईंटों को इसने इन हाथों से नहीं उठाया होता, इसके पैरों में भी ठेठों की जगह पे गुलाब की पत्तियों जैसी नरमी होती। अगर इसने हमारे लिए नंगे पैर सफर न किया होता। तुम ये कहते हो पीर के पैर चूमने से जन्नत मिलती है, मैं ये कहता हूं अगर पैर चूमने के पहले बाप के चूमा करो, इसलिए कि अगर बाप राजी होता है तभी खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। ओ भाई, कभी कंधे दबाया करो, कभी पैर दबाया करो, कभी उसके हाथों को चूमा करो। ये नहीं है तूने आज नए कपड़े पहन लिए तो फिर अब्बा से कह रहा सामने मत आना, मेरी वैल्यू गिर जाएगी। ईद मिलने मुझसे मेरे वीआईपी लोग आ रहे हैं, वीआईपी दोस्त आ रहे हैं। अब्बा आज तुम जरा बैठक में ना बैठना, आज हुक्का हटा लेना वहां से, मेरी शान का मामला है, मेरे कोट पे धब्बा लगेगा। कहेंगे कितना बड़ा बेटा है, बाप इतना बड़ा जाहिल है। नादान, हर महफिल में बाप को पहली कुर्सी दिया करो, बेशक बेशक, सुभान। पहली कुर्सी दिया करो और जमाने को बताया करो मैं कुछ भी बनाऊं ना, इस बूढ़े बाप की दुआओं के सदके में बनाऊं, बेशक बेशक। इस बूढ़े बाप की दुआओं के सदके में बनाऊं। ईद गुजर गई, एक मुझसे फोन करके कहता, सुने जरा गौर से मेरी बातें सुने, एक फोन करके कहता हजरत वो बहन को ज़कात देनी थी, क्या बहन को ज़कात दे सकता हूं? मसला अपनी जगह है, मसला अपनी जगह है जी। तेरे पास कितना है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा बहुत कुछ छोड़ के गए, कई लाख की ज़कात बैठेगी। ख्याल आया काश तूने बहन को बाप की जायदाद का हक दे दिया होता ना, आज उसे ज़कात के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हक बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, उसकी जायदाद पे सांप बन के बैठने वाले बहन को ज़कात देने की बात करते हैं जी। शरीयत का मसला अपनी जगह पर है, बहन को ज़कात देना जायज है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिस बहन का हक खा के ज़कात की बात करते हमें शर्म नहीं आती? बहन को एक जोड़ा बनाने से पहले बीवी से पूछता है इसे 1000 देंगे कि 500 में काम चलाना जी। ये इतनी बेहिसी है हमारे अंदर, हमारे ज़मीर इतना मुर्दा हो चुके हैं। बहन ईद पे पहली बात तो मुश्किल से आती और आ जाए तो बीवी से पूछ रहा है देना कि नहीं देना है। जी जी। ओ भाई, बीवी से पूछ रहा है बहन के लिए, शर्म आनी चाहिए। और अगर बहन गरीब भी है और भाई अमीर है तो फिर यार ज़कात ही की बात क्यों? तू तो उसको अपने हिस्से का भी पैसा दे सकता था ना। बेशक, सुभान अल्लाह। उसे एहसास दिलाना जरूरी है कि तू ज़कात लेने वाली है, उसे नजरों में गिराना जरूरी है अपने, उसके हिस्से के सिर्फ ज़कात का पैसा। और ज़कात, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि रमजान में देने में अल्लाह 7 गुना बढ़ा देता है, 70 गुना बढ़ा देता है, 700 गुना सवाब बढ़ा देता है, इस बात से इनकार नहीं। लेकिन सुन तो यार सही, बहन तो 6 महीने पहले रमजान से उसकी छट टपकती रह गई, तुम ज़कात के लिए रमजान का इंतजार करते रहे। बहन की बेटियां फटे कपड़ों में 6 महीने से जिंदगी गुजारती रही, तुम रमजान के चांद का इंतजार करते रह गए। और सिर्फ इसलिए कि आज देंगे तो हमें 10 गुना मिलेगा, रमजान में देंगे 70 गुना मिलेगा, इस नियत से तुम इंतजार करते रह गए। और तुम क्यों नहीं जानते हो तुम्हारा रब तो इतना करीम है, इतना करीम है, तुम्हारे दिलों के हिसाब से वो उजरत देता है। अगर तू बहन की मदद के लिए बिना रमजान के ज़कात वक्त से पहले दे दे, अगर तेरी ज़कात से बहन की छत पड़ जाएगी, अल्लाह चाहेगा रमजान से पहले तुझे 700 गुना नेकी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। ओ भाई, ज़कात के लिए रमजान ही का इंतजार कर रहे हैं। ओ भाई, अगर जरूरत आज है गरीब को आज उसकी जरूरत पूरी कर दो, रब तो इतना करीम है वो चाहेगा बिना रमजान के तुझे रमजान से ज्यादा नेकी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये भी देखा करो, हाँ ये भी देखा करो। मैंने पहले कह दिया है कि रमजान का सवाब अपनी जगह है, लेकिन जरूरतें भी देख लिया करो। बहन को ज़कात दे दें, क्यों? बिना ज़कात का पैसा नहीं दे सकता बहन को, बहन है आपकी वो बहन। मैं समझता हूं जितने दिल खुश होते हैं ईद पे ना, हमारी बेहिसी की वजह से उतने ही दिल टूट भी जाते हैं ईद पे, टूट भी जाते, जबकि ईद खुशियों का दिन था। बेशक बेशक। हर शख्स को खुशी मिलनी चाहिए थी, हर फर्द को खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने कोई फिक्र नहीं की,
ہم یہی حساب لگاتے رہ گئے زکات دینی ہے نہیں دینی ہے، دینی ہے نہیں دینی ہے، بہن منہ کر کے بیٹھی شاید اس بار بھائی زکات مجھے دے جی۔ اور ایک بابا اور پھیل گئی ہماری قوم میں، اب کے کچھ مدرسے والوں نے بتایا کہ جب زکات کے لیے مدرسے پڑھانے والے چلانے والے لوگ گئے نا، تو جو ٹکو ٹکو کے امیر بنے نا، ابھی کوڑی کوڑیوں کے امیر، انہوں نے کہا جی ہم مدرسے کو نہیں دے پائیں گے، اس بار ہم نے کہیں اور دے دی ہے جی، اس بار ہم نے کہیں اور دے دی ہے، ہم مدرسے کو نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہا نہیں اب کہ ہم نے غریب کو دے دیا ہے، ہم مدرسوں کو نہیں دیں گے۔ مزاحیس میں نہیں ہے، زکات مدرسوں کو دو اور اپنی عید کی خوشیوں کا برابر حصہ غریبوں میں بانٹا کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھو اللہ کتنی نیکی عطا فرماتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی کہ ہم مدرسے کو نہیں دیں گے، وہ دن دور نہیں جنازے پڑے رہیں گے اور کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نصیب نہیں۔ جی جی۔ اور اسے عقل مندی سمجھتے ہیں۔ اب پیسے کیا گئے، پھر اب تو شریعت کا ٹھیکیدار بھی خود بن گیا۔ زکات تھی جی، جو آنے والے تھے ہم دیتے رہے انہیں۔ ان علماء سے پوچھو، ہر چلتے پھرتے شخص کو زکات دینے سے زکات ادا ہو جائے گی؟ پوچھو نا ان علماء سے ذرا سے۔ سنو بھائی، پیسے سے عقل آ سکتی ہے جی، پیسے سے دین نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ بے شک، حق بات ہے، حق بات۔ دین کے لیے مدرسے میں جا کے ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، جی حق بات ہے، استاد کے آگے گھٹنوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، تب خدا کا دین سینے میں آیا کرتا ہے۔ جی بے شک، حق بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ جو بیماری چلی ہے نا کہ جی اب ہم نے دینا بند کر دیا مدرسوں کو، مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ مدرسے کیا کر رہے ہیں بتاؤں؟ تم مرے گا تو تیرے کلمہ پڑھنے والے جتنے آئیں گے سب پہ مدرسے کا کرم ہوگا۔ جی جی بے شک، جتنے تیرے جنازے میں کھڑے ہوں گے سب پہ مدرسے کا احسان ہوگا۔ تیری قبر پہ اذان پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کے دیکھے گا نا تو وہ مدرسے کی دین ہوگا۔ تیری جنازے کی نماز پڑھانے والا مدرسے کا احسان پانے والا ہوگا۔ تیرے جنازے میں شامل ہونے والے، تیرے حق میں دعا کرنے والے، سب پہ مدرسوں کا کرم ہوگا۔ تب تو قبرستان تک جائے گا، مدرسوں سے منہ نہ موڑنا۔ آج مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خدا کی رحمتیں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یار زکات اور میلی کیوں؟ ابھی آگے کا دو نا جی حضور کے بڑے غریب صحابی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، حضور سے کوئی ملنے آتا نا یا کسی سے حضور کی ملاقات ہوتی چلتے پھرتے، میرے نبی حال ضرور پوچھتے تھے۔ جی، حال ضرور پوچھتے تھے، خیریت ہیں، کیا حال ہیں، یہ ضرور پوچھا کرتے تھے میرے نبی۔ آج تو کیا کہیں، آگ لگ گئی۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ بات اکثر کہتا ہوں میں۔ وہ ہمارے نبی کی عادت کریمہ کے چلتے پھرتے آدمی سے خیریت پوچھتے تھے۔ آج اگر گھر میں 4 بھائی ہیں نا اور چاروں شام کو اپنی چھٹی کر کے ڈیوٹی سے آئیں، ایک دسترخوان پہ 4 بیٹھے ہوتے نا تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے بھی اتنی فرصت انہیں نہیں ہوتی ہے سگے بھائی سے خیریت پوچھتے ہیں۔ جی بے شک، جتنے بھی بیٹھیں گے ٹن 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 ٹن، بھائی پورا دن ٹن ٹن کی۔ جی حق بات ہے۔ آج ابھی سے گھر میں آیا کرو، فلائٹ موڈ لگاؤ، ڈال دو۔ جی جی گھر والوں کے بھی حق ہیں آپ کا۔ بھائی سے پوچھ آج میرے لیے پھٹا نوٹ، جی اس کی محبت ہے یہ۔ عشر لینے کھیت میں اگر مدرسے والے چلے جائیں، اگر پہنچ جائیں مولانا عشر دے دو تو للہ فون کر رہا ابا مولانا فیضان آئے گیہوں تلوانے، تو کہہ رہا وہ اندر جو بوری رکھی ہے نا 2 اس میں سے تلوا دی ہے، اس میں مٹی ہے۔ جی جی جی، یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ افسوس۔ اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ ہماری محبتوں کی حقیقت ہے جی نا۔ اس میں سے تلوائیے اندر جو بوری رکھی ہے مٹی والی، ہم وہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بیکار ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہا چوری ہو گئی۔ سن بھائی، اگر اللہ چاہتا ہے تو پتھر میں کیڑوں کو رزق عطا فرما دیتا ہے، بے شک، حق بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ اگر لینے پہ آتا تو جبڑوں کے اندر سے نکال لیتا ہے۔ جی جی حق بات ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ بے شک۔ نیت اچھی کریں ہم، بے شک۔ نیت اچھی کریں۔ آج جو جتنا بڑا 420 ہے کہہ رہے بڑا عقل مند ہے وہ، جی یہی حال ہے۔ جو جتنا بڑا چونا لگا دے ارے یار بڑا ہوشیار ہے، ہوشیار نہیں چور ہے۔ جی اور جو جتنا شریف ہے اتنی بے وقوف کہا جاتا ہے بے شک بے شک۔ ارے اسے کیا یار، بتاؤ پھنس گیا جا کے وہاں مولویوں کے چکر میں۔ 1000 روپے دیا ہے مدرسے کو، میں ہوتا میں 300 میں کام چلا دیتا، جی وہ بے وقوف ہو گیا۔ یہی حال ہے۔ ہاں بھائی کیا نہیں ہے، جس بیڈ پہ بیٹھا ہے وہ 60,000 کا، جو ٹیلز نیچے بچھی ہے وہ بھی کافی قیمتی ہے، جو لائٹیں لگی ہیں وہ بھی 3-3 ہزار کی لائٹیں لگی ہیں، اور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مولانا بڑے برے حالات ہیں، جی کچھ دے نہیں سکتے، دعا کرو۔ جس دن مولوی نے کہہ دیا اللہ جیسا یہ کہہ رہا ویسا ہی کر دے، اسی دن مر جائے گا۔ پٹیلا پھر جائے گا اسی دن، صحیح بتا رہا ہوں۔
ان لوگوں کے مقابلے میں ان سے جھوٹ نہ بولا کرو. اور ان کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں میری ٹیم کے لوگ ہیں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مدینے والے کی ٹیم کے لوگ. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ ہے, جی دین کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ ہے, اسلام کی بقا کی ذمہ داری آج اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھوم رہی ہے. بے شک. یہ میری ٹیم نہیں ہے, یہ مدینے والے کی ٹیم ہے. ہاں تو یہ مت سوچنا میں اپنی جماعت کی, میں آپ کو اپنا مان کے آپ کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں. بے شک. کبھی علماء سے نہ الجھنا, مت الجھنا. کچھ لوگوں کا تو یہی کام ہے, مسجد کے آگے اگر گھر بنایا نا تو سوراخ کھول لیا, یہ دیکھ رہا امام کتنی بار نکل لیا مسجد سے, کتنی بار آ رہا, یہی حال. گھڑی لگا لگا کے کہہ رہا 3 بجے گئے تھے امام صاحب, 4:15 بجے لوٹے ہو, کہاں تھے؟ امام کہہ رہا منٹ تو مجھے بھی نہیں پتا کتنے لگے, اسے کیسے پتا ہے؟ جی جاتے ٹائم میں لوگ پوچھتے ہیں. یہ حالات ہے ہمارے. نکل کے کم نے نماز نہیں ہوئی, کہا کیوں, کہ انگوٹھا ہل گیا امام صاحب کا. بھائی تو سجدہ کر رہا تھا کہ کیمرے لگا کے بیٹھا تھا؟ جی اپنی حالات دیکھو, دنیا ہنسے گی ہم پہ. یہ کنڈیشن ہے ہماری. پھٹا نوٹ نکال کے مسجد میں دے رہا ہے, بے شک. گلا نوٹ. تو بھائی نیا نوٹ نکال کے مسجد میں دیا کر. ہائے ہائے کیا بات ہے سبحان نیا اللہ. ہو یا پرانا سو کا ہے تو سو میں ہی چلے گا, سبحان اللہ. لیکن تیرا یہ فیصلہ تیرے رشتوں کا اعلان کرے گا. جی نیا نکال کے دے, پھر دیکھ اللہ تجھے کتنا دیتا ہے, بے شک. پھر کتنا دیتا ہے اللہ تجھے. حضور کے صحابی بڑے غریب ہیں, حضور کی بارگاہ میں آئے, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا حال ہے؟ حضور خیریت ہے, سب ٹھیک ہے. کیا بات, چہرہ اترا ہوا ہے, کھانا نہیں کھایا؟ کہتے ہیں حضور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. آقا مل جاتا ہے نا تو شکر کر کے کھا لیتا ہوں, اور نہیں ملتا ہے نا تو صبر کر کے سو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. پوری زندگی 70 سال تک موج کری, 70 سال میں بڑھاپے کی وجہ سے کمر میں درد ہوا, کہہ رہا سارے درد مجھے ہی دے گا. یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ جی یہی ناشکری ہے. ارے مر گئے, جا ہی نہیں رہا. درد برداشت کر, دکھ بھی ہو نا تب بھی اپنے رب کو آواز دیا کر, جی بے شک. سکھ ہو تب بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ اللہ, شکر سبحان ادا اللہ. کیا کر. ہاں نا, جی کرتے نہیں ایسے. درد ہوگا سب سے پہلے ہائے ڈاکٹر, وہ کہہ دے گا سمجھ سے باہر, پھر کہہ رہا ہائے رے میاں, جی پھر میاں کے بھی قبر سے باہر, وہ بھی 8-10 تعویذ دینے سے پہلے رکے تھوڑی ہے میاں کی. یقین کرو, پیر پرستی چھوڑو, خدا پرستی کرو. سبحان اللہ بے شک. بہت خوب. ہم نے یقین کریں حضرت, اللہ رسول کی مانے نہ مانے, پیر کی مان رہا. جی جی وہ کہہ رہا 40 جمعرات چراغ جلانا ہے, جی 41 جا رہا. جا رہا ہے. بہت خوب پیغام حضرت. برا نہ ماننا, جی میں بھی مرید ہوں کسی پیر کا. جی جی. میرے پیر کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مجھے یاد نہیں, میں نے اپنی زندگی میں 3 بار سے زیادہ مسافہ کیا حضرت. جی اس لیے میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میرے پیر کو یہ بات ناگوار رہتی ہے. جی 3 بار سے زیادہ میں نے زندگی میں مسافہ نہیں کیا, بس زیارت کی ہٹ گئے تاکہ پیر کو دکھ نہ ہو. اب تو پیر بھی بڑے فرصت میں, جی آ جا تو 8 دن سے پہلے نکلتا ہی نہیں. وہ کہہ رہے اب تجھے فرصت ہو تو ہمارے مزار پہ آ. جی. اتنا فری کر دیا لوگوں کو, اتنا کہ 40 جمعرات ہیں جھاڑو لگا, ساری مصیبتیں بھی دور کروں. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر اللہ کی مرضی نہ ہو نا تو کوئی پیر تیری مصیبتیں دور نہیں کر سکتا ہے. جی بے شک بے شک. حق سیدھی بات سی بات ہے, حق بات. سیدھی سی بات. آ رہے ہیں تو 8 دن نہیں جا رہے, نہ یہ نہ اسے غیرت نہ اسے غیرت, جی دونوں قطعی بغیرت ہے. کنڈیشن ہائے رے پیر, تعویذ دے دو تو جب تعویذ دینے پا رہا 1-2 نہیں دے رہا, 6 دے رہا. جی کہہ رہا اسے باندھیو, اسے جلائیو, اسے سلگائیو, اسے لٹکائیو, اسے دبائیو. بے شک بے شک. بہت خوب پیغام حضرت. بالکل حقیقت. جی یہ ہمارے ایمان کی کمزوری دیکھی, جی جی بے شک کمزوری ہے ایمان کی. بے شک. میں تعویذ کی بات نہیں کرتا, مجھے تعویذ اچھے لگتے ہیں اگر دینے والا مفتی اعظم جیسا ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت خوب. جیسا ہو تعویذ دینے والا, پھر مزہ آتا ہے. واہ. تو 6 تعویذ لٹکا لیے. سمجھ رہے میری بات؟ جی بری تو نہیں لگ رہی کسی کو, لگ رہی ہو تو بلا لیو پیر صاحب کو. جی ہاں ایک ہے ہمارا قوم کا, بے شک 2 ہاتھ ہم پیروں سے بھی کر سکتے ہیں, بے شک بے شک مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن تمہیں برباد نہیں ہونے دیں گے. بے شک. واہ بہت خوب حضرت. برباد نہیں ہونے. ماشاء اللہ بہت اچھا پیغام. کتنے گھر اجڑ گئے. جی ایک پیر یہ نہیں کہتا کہ جا ماں باپ کو راضی کر لے, حقیقت ہے. ایک پیر یہ کہنے تیار نہیں زکات دے. جی غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت, پہلے زکات پیروں کو صرف نذرانے چلتے تھے, جی. اب تو زکات بھی پیر لے رہا, خیرات بھی پیر لے رہا, فطرہ بھی وہی لے گیا, قربانی کی کھالے بھی پیر لے گیا. یہ مدرسے والے کیا کریں گے؟ بہت خوب پیغام. جو رات کو 2 بجے جاگ کے رات کے 12 بجے تک پڑھاتے ہیں, ہائے ہائے کیا ان بات. کے نصیب میں 10 روپے تک نہیں ہے,
اور جو تمہارے پیسے سے لندن فرانس کے چکر لگاتے ہیں ان پہ دولت اٹھاتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جائیداد اٹھا کے دے دو، پیروں کے نام کر دو جائیدادیں، لیکن جو حق مدرسوں کا ہے وہ مدرسوں کو دو، اس لیے کہ پیر دعا دے سکتا ہے، قرآن کے قاری یہ مدرسے والے بھی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ اصلاح معاشرہ کانفرنس مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب، یہ تمہیں ہر سال میں قرآن کے قاری دیتے ہیں، مسجد کا امام دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، برا بہت مت اچھا ماننا میری پیغام۔ بات کا، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ سے جائے۔ ہٹ جائے۔ وہ بھائی تو 6 تعویذ چل رہے ہیں، انہیں سلگانے میں لگ گیا، اور کئی تعویذوں سے گھر اجڑ گئے، کہہ رہا حضور بیوی قطعی فرما بردار نہیں ہے جی، تو پیر صاحب کو تو خود سیرت یاد نہیں حضور کی، وہ تمہیں کیا بتائیں گے؟ اسے تو 2 ہی باتیں یاد ہیں کہ وہ کیا نام ہے مجموعہ ہمارے رضا، ایسے ہی کچھ تعویذوں کی چھپی چھپائی کتاب آتی ہے، رضوی تعویذات ہے، ایسے تعویذات آتے ہیں، پھاڑ کے دیا، کہہ رہا اسے تکیے میں رکھ دیے، اسے پیڑ پہ لگا دیا اور اسے اس پہ لگا دیے۔ میرے بھائی سن، جب تک تعویذ نہیں لایا تھا خالی لڑائی ہو رہی تھی، جی، تو میں ہو رہی تھی، تعویذ آیا گھر میں تو تکیے کے نیچے پیر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، رکھ دیا، پیڑ پہ ٹانگا، بیوی نے کہی یہ کیا، کہی اس لیے لگایا کہ برکت اترے گی، بیچاری سیدھی تھی، کچھ نہیں کہی، بازو میں دیکھا یہ کیا ہے، اس نے کہا کچھ نہیں، دل گھبراتا، دے جھوٹ پہ جھوٹ، 2 جھوٹ تو ہو گئے 2 تعویذوں کے صدقے میں۔ جی، اب اسے شک ہو گیا کہ کل تک تو ایک بھی نہیں تھا تعویذ، آج 2 لٹک رہے، ایک پیڑ میں ایک بازو میں، لگ رہا مجھے کچھ کروایا۔ جی، عورتوں کی بہت تیز دماغ چلتا ہے، کچھ کرا دیا۔ حق بات ہے، سمجھو میرے بیٹے میری بات کو، جی، کئی گھر برباد ہو گئے اس میں، اور کہتے ہیں مولویوں کو کیا آتا ہے، بیٹے ہمیں وہ آتا ہے جو سائنسدانوں کو نہیں آتا ہے۔ بے شک، بے شک، حق بات ہے، یہ مت کہنا مولویوں کو کیا آتا ہے، مولوی حضور کے وارث ہیں۔ جی، بے شک، سنیں بہت غور سے، تیسرا تعویذ تکیے کے نیچے، صبح اٹھتے ہو تو بستر کون جھاڑتا ہے، بیوی کے تم، بیوی، بولو وہ تو بولیں جن کی ہے، یہ بچے کیوں بول رہے ہیں، بیوی جھاڑتی ہے، عورتوں کا کام ہوتا ہے بستر کی صفائی، گھر کی صفائی، جیسی صبح اٹھ کے بیوی نے نہ تکیہ جھاڑا، ایک تعویذ سیدھا سامنے، اور تکیہ بھی بیوی والا، جی، کہتی 100% مجھے کرا کے لایا۔ اب تک تو خالی باتوں کا جھگڑا تھا، اب جوتوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پھر کہتا 100 سے 50 ہی اچھے، 2 سے بے 2 ہی اچھے، تعویذ سے بے تعویذ کے اچھے۔ او بھائی اگر گھر میں بیوی میں میاں میں جھگڑا ہو رہا ہے نا تو پھر خاتون جنت کے قصے سنایا کر، اے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی داستان سنایا کرو، سبحان اللہ، اگر میاں بیوی میں بن نہیں رہی حضرت عائشہ صدیقہ کی داستان بتایا کرو، سچے باپ کی سچی بیٹی کی ہسٹری سنایا کرو، پھر دیکھو خدا کی قسم 10 تعویذوں سے وہ اثر نہیں ہوگا جو مدینے والے کی باتوں سے گھر میں اثر واہ ہونا واہ شروع واہ ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے میری بات؟ جی ہاں، تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہمارا، جی بیڑا ہی غرق ہو گیا، ٹھیکے لیے بیٹھے، اب تو کہہ رہا میرا مرید کرا 10 کرا دے، علاقہ تجھے ہی سونپ دوں گا، پیرا مریدی میں دلالی، تو پہلے پیروں کو فرصت نہیں ملتی تھی، اب تو پوچھ رہا کوئی بچہ ہے نیا گھر میں، کہا کیوں کہ اسے میرے دامن میں ڈال دے، کیوں کہ مصیبت نہیں ہے، مصیبت سب سے بڑی تو ہے حضور، اور تجھ سے بڑی مصیبت کون ہوگی؟ پیر ایسا تلاش کرو کہ جو رشتہ حضور سے جوڑے، جی، بے شک، جو جیب پہ نہیں دل پہ نظر رکھتا ہو، اے ہائے، سبحان اللہ، ایسا پیر تلاش کرو، سمجھ رہے میری بات؟ ایسا پیر تلاش کرو، تو کہاں کھولیں گے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے؟ حضور فرماتے کہو کیا حال ہے، تو میں نے کہا تھا اگر دکھ آئے نا تو پہلے کہتے ہیں ڈاکٹر کو، ہائے ڈاکٹر، وہ منع کرتے پھر کہہ رہے ہیں ہائے رے میاں، پھر میاں کے تعویذ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر جب مرنے کا نمبر آتا کہتا ہائے اللہ، جو نام سب سے پہلے آنا چاہیے تھا وہ سب سے آخر میں آتا بعد میں آ رہا ہے، جی، کاش درد کے پہلے جھٹکے پہ تو نے رب کو آواز دی ہوتی، خدا کی قسم اس کے نام میں اتنی برکتیں ہیں، شاید تجھے دوا کی ضرورت نہیں مل پڑتی، خدا اپنے نام کے پکارنے کے صدقے میں تجھے فوراً شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں وہ علیہ السلام سے کہتے ہیں رسول اللہ، مل جاتا ہے تو شکر کر کے کھاتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں، صبر کر، ٹھیک ہے جی، ملے تو شکر ادا کریں۔ سنو میرے بچوں، یہ خاموش ہو تنگی جاؤ ہوگی جگہ میں، مگر آج اگر کوئی کسی کے نیچے دب بھی جائے نا تو معاف کر دینا، جی، ہاں بہت غور سے میری بات سنیے گا، جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کرنے تیار نہیں، اور جن کے پاس ہے ان کے شکر کے انداز بڑے نرالے۔ جی، جی، بے شک، ایک تو یہ کہہ رہا تاریخ دے دو ورنہ لونڈے جو ہے نا ڈی جے بجانے کہہ رہے ہیں، ڈانس کرانے کہہ رہا دے دو ورنہ ڈانس ہوگا، کیوں بھائی تم امتی نہیں ہے حضور کا، خالی ہم ہی ہے،
जी हमें ये धौंस देते हो तुम आओगे तो, वरना ऐसा करेंगे। अल्लाह क्यों? तेरे पास है कि तू नचा के बच जाएगा, हम ना के फंस जाएंगे। इस तरह की जो बातें करते हैं ना, बड़ी गलत बात है। अल्लाह ने पैसा दिया है ना तो 1.5 लाख की आतिशबाजी ना कर। जी जी अल्लाह ने पैसा दिया तो 1 लाख का डीजे करके दुनिया के कान ना फोड़। खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है ना, अपनी बेटी के साथ 2 गरीब की बेटियों के हाथ पीले कर ले। तेरी बेटी ससुराल बाद में पहुंचेगी, अल्लाह रहमतों की सौगात उसके दरवाजे पे पहले उतार। सुभान अल्लाह, बहुत खूब पैगाम है हजरत, इसे अमीर कहते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। पैसा आगे कह रहा, लौंडे ना सुनते मौलाना, जी लौंडे ना सुनते। क्यों? तू अब्बा उनका, वो तेरे अब्बा है। हमारे यहाँ तो आज भी लौंडे सुनते हैं अपने बाप के। जी बेशक। लड़के आज भी ताबे हैं अपने बाप के। लड़के नहीं सुनते, मैंने तो मना करी थी यार। शादी किसकी मर्जी से हो रही है ना, वो मेरी मर्जी से हो रही है। यही बात। रिश्ते की बात किसने की थी? कि मैंने। लड़की कौन देख के आया था? कि हम। दावत किसकी मर्जी से हो रही है? कि हमारी। सारा काम तेरी मर्जी से हो रहा है और डीजे बेटे की मर्जी से बज रहा है। तू खुद बहुत बड़ा इबलीस है। जी हाँ, झूठ है ये उलमा किस किस के घर जाएंगे बताओ? जी किस किस के घर जाएंगे? ये कम बदतमीजी नहीं है? अभी एक आलिम दीन ने किसी अमीर के बेटे का निकाह नहीं पढ़ाया तो उसको मस्जिद से निकाल दिया गया। अगर तुम्हारे पास पावर है तो ये इस्तेमाल। मरने की देर है मेरे लाल, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, हक बात। ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर, जी सही इस्तेमाल कर। यही ताकत अगर तूने बेटे पे लगाई होती, तेरे घर में नंगा डांस नहीं हुआ होता। जी जी अभी बहुत खूब। में कह रहे थे, बेटे की शादी होती है, बेटियां नंगी नाच रही हैं, सरों पे दुपट्टे नहीं है, और पूरी कौम ये रो रही है कि बेटियां बेगैरत हो गई हैं। किसकी बेटियां? या तो तुम्हारी हैं या मेरी है। जी और रो भी हम रहे हैं, बिल्कुल हक बात। बेटियां भी हमारी हैं, तो सवारेगा कौन? हम मौलाना, हम खुद सवारेंगे। खुद सवारे। अगर मैं अपनी बेटी को संवारने के लिए किसी और को बुलाऊं तो मुझसे बड़ा नामर्द कौन? जी आप मर्द हो ना तो अपने घरों के पहरे मजबूत करो, अपनी बेटियों की तरबियत मजबूत करो, उन्हें तालीम वो ना दो जिस तालीम के बाद शोहरतें तो मिलती हो लेकिन जिल्लतें भी मुकद्दर हो जाती हो। तालीम देनी है तो वो दो जिसे लेने के बाद यहाँ इज्जत मुकद्दर हो जाए, मरने के बाद जन्नत तुम्हारा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आज ना ये जो सफेद बालों वाले लोग बैठे, इन्होंने भी तकरीबन वो दौर देखा होगा जी जो मैं बात करने लगा हूँ। हुजूर के जमाने में ना, हुजूर के जमाने में जब औरतें रास्ते में चलती थी ना, मेरे महबूब ने इतना फरमाया था कि औरतों को हुक्म है कि वो रास्ते में किनारे होके चला करें। तो इस हुक्म के बाद ना औरतें मदीना शरीफ की ऐसे चलती थी दीवार से लग के कि उनके कपड़े तक फट जाते थे। आज तुम हटो तो हटो, वरना औरत हटने तैयार नहीं। जी किसके घर की औरत है? हमारे हमारे घर की है ना। जी ये बोलो ना, हमारे घर की औरत है ना। जी जी जो रास्ता घेर के चल रही है, हमारे घर की औरत है। एक बात बताओ, हर नौजवान चाहता है कि मेरी बीवी, जी हजरत। मेरी बीवी अपने वक्त की राबिया बसरिया हो, जी बहुत अच्छा। और मेरी बेटी की लाइफ एकदम फ्री हो। ये कितना धोखा है हम अपने साथ कर रहे हैं। अच्छी बीवी की उम्मीद करते हैं और अच्छी बेटियों को नस्ल को परवान नहीं चढ़ाते। जी बेहद अफसोस है तकरीर सुनेगा, बीवी से जाकर सुना मौलाना कितनी सख्त बात कही है, पर्दे पे पर्दा करिए। जी और लड़की को बिना दुपट्टे का फ्रॉक ला के दे रहा। बेहद अफसोस हजरत। ईद में जाना पड़ता है, आम खास सबको मार्केट जाना पड़ता है। हमें तो बड़ी दिक्कत होती है मार्केट जाते हुए भी। 10 मिनट का काम हो तो 2 घंटे लगते हैं, मगर मजबूरी है, फिर भी जाना पड़ता है। बच्चों के कपड़े लेने जाओ तो सारे ही नंगे नंगे कपड़े। हाँ, 8 साल 10 साल तक की बच्चियों के आधे आधे कपड़े। किसकी मार्केट में बिक रहे हैं? मुसलमानों की। मुसलमान। किसका त्योहार है? मुसलमानों का। खरीदने वाले कौन है? मुसलमान। कह रहा मौलाना बेटी भाग गई, ऐसा तावीज दे दो जो फजर से पहले पहले आ जाए। जी बताइयो मत, वरना इज्जत चली जाएगी। यही तो कहते हैं ना। जी हजरत। जी बताना मत, किसी को पता ना चल जाए 12 बजे से गायब है, इज्जत चली गई। मुझे हैरत होती है यार, आज बेटी भागी है, कह रहा है मुंह में बात रखना, बाहर चली गई तो इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा नादान भूल गया, इज्जत तो तेरी उसी दिन चली गई थी जिस दिन तेरे दरवाजे पे दूल्हा बन के कोई आया था। तेरी बेटियों ने इस्तकबाल के नाम पे सरों के दुपट्टे उतार करके गैर महरमों के आगे नंगी आके खड़ी हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये बयान बहुत पसंद आया होगा।
ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔